بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین. لے جی، آج ہم بات کرتے ہیں پارا چنار کی، کرم ایجنسی کی. 1947 کے بعد یہ جگہ ایسا تھی کہ جیسے اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی اس کی ماں ہے، نہ کوئی سیاستدان تھا، نہ کوئی حکومت تھی. یہ ایک ایسا لوارث علاقہ تھا کہ جو آج سے نہیں، یہ انگریزوں کے دور سے اسی طرح چلتا آ رہا تھا. لیکن خوبصورتی کی بات یہ تھی کہ 2018 میں اس علاقے کو صوبہ سرحد کا حصہ جو ہے وہ بنا دیا گیا، جس پہ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اب کوئی ہماری سننے والا ہوگا، ہماری کوئی اچھی تربیت ہوگی، معاملات اچھے ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو لڑائی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے وہ آج بھی نہ رک سکی. کابل کے پاس ہونے کی وجہ سے اس میں بہت ساری مشکلات ہیں، کیونکہ کابل افغانستان کا بارڈر اس کے ساتھ لگتا ہے، جس کی وجہ سے جب روس اور افغانستان کی جنگ ہوئی تھی، یہی ایک مین علاقہ تھا جو بہت اہمیت کا حامل تھا. اسی علاقے سے تمام تر اسلحہ، تمام تر فوج اور تمام تر معاملات جو ان سے تھے وہ یہاں سے ہی جاتے تھے، اور وہ اتنا مضبوط علاقہ تھا کہ جس کی وجہ سے روس کو شکست کا سامنا ہوا. لیکن روس واپس چلا گیا. لیکن اس کے بعد افغانیوں کی اور اس میں کرم ایجنسی میں بہت سارے ایسے گروہ تھے جو آپس میں کچھ اس سائڈ پہ بیٹھے تھے، کچھ اس سائڈ پہ بیٹھے تھے، اور اس میں بہت بڑی تعداد جو ان سی تھی 43% اہل تشیعوں کی ہے، اور 57% جو ان سی ہے وہ اہل سنت کی ہے. اسی کی وجہ سے وہ وہاں کوئی نہ کوئی ایسا انتشار پھیل جاتا تھا جس کی وجہ سے لڑائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا. میں تھوڑا ماضی کی طرف آپ کو لے کے چلوں کہ یہ لڑائی آج کی نہیں ہے، یہ 132 سال پرانی لڑائی ہے. اور یہ لڑائی میں بہت سارے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی، جس میں اہل تشیع بھی ہیں اور اہل سنت بھی ہیں. اور اہل تشیع اور اہل سنت کی لڑائی میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ طالبان کا ہے، کیونکہ یہ علاقہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بالکل افغانستان کے کابل بارڈر کے ساتھ موجود ہے. یہ تقریباً محل 50 سے 60 کلومیٹر یہ اس علاقے سے، پارا چنار سے یا کرم ایجنسی سے کابل کی حدود ملتی ہے. اچھا جی، یہ اب جو ریسنٹلی لڑائی شروع ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ایک جگہ کے مسئلے پر، جس میں 100 کنال جگہ کا جو ایشو تھا وہ اہل تشیع کہتے ہیں یہ ہماری ہے، اہل سنت کہتے ہیں ہماری ہے، جس پہ ایک بہت بڑا جو گیپ ہے وہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسا جرگہ جنس ہے وہ ابھی تک ان کے فیصلوں کو عمل درآمد نہیں کرا سکا. یہ لڑائی شروع ہوتی ہے، میں اگر نیوٹرل بات کروں تو اہل تشیعوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا آ رہا ہے. وہ آج سے نہیں ہوتا آ رہا، جب یہ روس اور افغانستان کی جنگ تھی نا، یہ تب سے یہ پستے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ وہی ایک خطہ تھا جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند تھا، جس کے ذریعے ہمارے تمام تر لوگ، ہمارا اسلحہ، ساری چیزیں پاکستان سے افغانستان کی طرف جاتی تھی اور افغانی آگے ان سے لڑتے تھے. کہانی شروع ہوتی ہے کہ ایک اہل تشیعوں کے ایک بلیک بورڈ پہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے کچھ ایسے جملے لکھ کر چلا گیا کہ جس کی وجہ سے وہ لڑائی شروع ہو گئی. اس لڑائی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس میں 100 کے قریب لوگ شہید ہوئے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا آیا. بہت ساری پنچایتیں ہوئیں، لیکن پنچایتوں پہ عمل درآمد ہمیشہ نہ ہو سکا. وقتی طور پہ سیز فائر ہوتا تھا، دونوں گروہ ایک دوسرے کے لوگوں کو مارتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر سکون اور امن تھوڑی دیر کے لیے آتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر لڑائی کوئی نہ کوئی ایسا قصہ بن جاتا تھا جس کی وجہ سے لڑائی شروع ہو جاتی تھی. اب جو لڑائی کا مین مقصد ہے وہ ہے ایک زمین کا تنازع، اور یہ ماضی میں بہت سارے گاؤں اجڑ چکے ہیں. اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ زمین ہماری ہے، اہل سنت کہتے ہیں وہ زمین ہماری ہے.
اب سوال یہ ہے کہ یہ ایشو تو بہت بڑا ہے اور بہت پرانا ہے، اس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے اور بات کسی اور سائڈ پہ چلی جائے گی۔ اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ ہماری حکومتیں، ہماری ایجنسیاں کر کیا رہی ہیں؟ ہمارے اپنے ہی بندے ایک دوسرے کو روز مارتے ہیں، یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے آ رہا ہے۔ ہمارے صوبہ سرحد کو چاہیے، ہمارے وزیر اعلیٰ جو ان سے کے پی کے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ فوری طور پر وہاں جائیں اور دونوں پارٹیوں کو آپس میں بٹھائیں اور ایک امن کا معاہدہ جو ان سے ہے وہ ان سے سائن کروائیں کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ان سی ہیں اپنے اپنے علاقے میں امن کے ساتھ رہ سکیں، کاروبار کر سکیں۔ اب وہ ٹائم نہیں ہے جب روس اور افغانستان کی جنگ ہوئی تھی، اس میں لوگ اور تھے، وہ جنگیں اور تھیں۔ اب دنیا بدل چکی ہے، یہ اب 2025 شروع ہو چکا ہے، تو اب تو خدا را آپ ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں، کوئی تھوڑا بہت جو تنازع ہے وہ بیٹھ کے حل کریں، جس سے آنے والی نسلوں کو ایک اچھا سبق مل سکے اور وہ خوشحالی کے ساتھ اپنے اپنے جگہوں پہ اپنے اپنے علاقوں میں رہ سکیں۔ یہ تھی جی آج کی میری ٹاپ سٹوری۔ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔